بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عشق کی الفابیٹ۔ عشق کی الفابیٹ شروع ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہوتی ہے، جس کا اختتام بھی آقا کربلا کے روپ میں ہوتا ہے۔ نہ ہی کوئی ایسا عشق کر سکتا ہے، نہ ہی کسی میں دم ہے کہ نعرہ لگائے۔ علی سائیں علیہ السلام بھی پوری کائنات میں یکتا ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام بھی ان جیسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ ایک داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے سردار انبیاء کرام کے کاندھوں کے سوار اور گود میں کھیلنے والے، ایسے لفظ لکھنے کے لیے بھی دل اور جگر چاہیے۔ علی سائیں علیہ السلام کی ولادت کعبہ جیسی مقدس جگہ پر ہوئی۔ علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی کہتے ہیں، اور جو اسلام کے دائرے میں بچوں میں سے سب سے پہلے شمار ہو رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں ان کو اپنا بستر دے رہے ہیں اور امانتیں سنبھالنے کو کہہ رہے ہیں، اور جس کو عین بیماری کی حالت میں خیبر فتح کرنے کے لیے بلایا گیا، بس سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اے شیر خدا، آپ کو اور آپ کی نسل کو ہمیشہ ان لشکروں کے خلاف میدان میں کھڑا کیا جائے گا جہاں تمہیں کافروں سے لے کر اپنے کلمہ گو لوگوں تک سب سے صبر اور برداشت کا ایسا مظاہرہ کرنا ہے جو مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آئینہ ہو ان الفاظ کا جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی علیہ السلام مولا ہے۔ یہ سب راز عشق ہے۔ تکلیفیں، سختیاں برداشت کرنا اور بردباری سکھانا، یہ کام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس کا انعام بھی ان کی وراثت ہے۔ وہ دکھ درد نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی ساری نسل کے سامنے نمونہ فراہم کرتے ہیں کہ انسانوں کے معلم، استاد اور رہبر کی اولاد دنیا کے معاملات میں سے کیسے گزر رہی ہے۔ کیا کوئی دوسرا نعرہ لگا سکتا ہے اس واحد کی بڑائی اور وحدانیت کی حق کی ایسی ادائیگی کا؟ وہ سب راز و نیاز عشق مصطفیٰ کے شہزادے ہی کر سکتے ہیں، جن کو صابرین کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے بھلا اسلام اور اس کی پیروکاری کی خیر خواہی کے کام سے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا وہ گھرانہ نفرت سے جانا جائے گا جس نے ہمیشہ اپنے قاتلوں کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں؟ آج ان کی قربانیوں کو رنگ و نسل، فرقوں اور نظریوں میں تقسیم کر کے اس اعلیٰ تعلیم اور درس کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے؟ ایسے منظر اور یادیں کیسے برباد کی جا سکتی ہے جن میں ان کا فکر اور فلسفہ شامل ہو، جب ان ہستیوں کا مقصد ہر قسم کی عنایت، خود غرضی اور حسد کے بتوں سے لے کر ہاتھ سے بنائے پتھر کے بتوں تک کو پاش پاش کرنا تھا، تو اب ان کے خلاف نفرتوں کے بت ساتھ لے کر چلنے سے ہم کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی عظیم قربانی کے اسباب اور فکر کو اجاگر کرنا چاہیے۔ فتنے اور فساد والی رسموں سے ہٹ کر اتحاد اور یکجہتی، امن امان کا درس دے کر امام حسین علیہ السلام کے درس کو عام کرنا چاہیے، نہ کہ الزام تراشیاں اور جذباتی نعرے لگا کر ان کے فکر کو تباہ کرنا چاہیے۔ حسینی فلسفہ پیار اور محبت کا فلسفہ ہے۔ انہوں نے وہ مانگا جو ان کا ورثہ ہے۔ انسانوں میں تو ہر وقت مومن اور منافق ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد بنا سکتے ہیں، بیت المال کی تقسیم پر صادق امین اور دنیا کے اعلیٰ ترین رہبر پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور جس رہبر نے بتوں کو پاش پاش کیا اس کی امامت میں بغلوں میں بت لا کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو آج کل ایسے لوگوں کو اسی فلسفے سے جواب دیا جائے گا جو درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر اپنی باتیں بنائیں گے تو
اس فلسفے اور پیغام کو نقصان پہنچائیں گے۔